درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ویسے تو جس دن بھی درود پڑھیں، جس رات بھی درود پڑھیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں. امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی لکھتے ہیں کہ جو بندہ رمضان المبارک کی پہلی رات 2 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کی پوری سورہ، اور سلام پھیرنے کے بعد 10 بار سورہ قدر پڑھے، پھر رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے، تو اسے مرنے سے پہلے 2 میں سے ایک فضیلت نصیب ہو جائے گی. اور یہ جو 2 انعام ہے نا، جن دونوں میں سے کوئی ایک ملے گی، یہ دونوں ہی بڑے کمال کے ہیں. فرمایا یا تو اس بندے کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا، ہائے ہائے، اور فرمایا دوسری کیا ہے، یا پھر دوسری فضیلت اس کو یہ ملے گی کہ وہ شب قدر کو حاصل کر لے گا. تو دونوں ہی سمجھ لے کمال کی فضیلتیں ہیں. تو رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پوری صورت، اور جب پوری کر لے 2 رکعت تو 10 بار سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری صورت، اور اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں. سبحان اللہ. ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، گناہ گاروں کی بن آتی ہے. اللہ اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. تو درود پاک کی کیا بات ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے. دم بدم اور بار بار درود، کون جانے درود کی قیمت، کون جانے درود کی قیمت ہے. عجب در شاہوار درود، جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان کی آمد ہے. کچھ ہی دن کے بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے. یہ اعلان سنتے ہی انشاءاللہ عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی. تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کا فیض اٹھا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی. سبحان اللہ. کیا آپ جانتے رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا. وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے. جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر. اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں. دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں. کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے؟ اچھا جناب، جو ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھے گا اسے جناب کورنگی کی ایک بڑی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دیا جائے گا. 20 رکعت پوری پڑھے، بندہ کہ 20 کے بعد کہیں کہ کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک پورا پلاٹ مل جائے گا. ہر سجدے پر، کراچی میں نہیں، پاکستان کے پوش ایریا میں نہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا ہے. تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان. سبحان اللہ. اور سنو، وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے، کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں، میرا کام ہو جائے گا. اللہ کے فرشتے، اور وہ بھی کتنے؟ 70,000
صبح سے شام تک روزادار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، سبحان اللہ، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے، 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے، آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ، وہ بعد میں بتاؤں گا، مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا، فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ۔ آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا، اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ خاص رات ہے، فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے۔ کون سا وقت بڑا سینسٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس، بڑا خوبصورت وقت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی، اور اس مبارک مہینے میں جتنے جمعے ہوں گے، فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے، جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، یہ جو 24 آورز ہیں، یہ جو دن رات ہے، فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی، وہ گناہگار بخشے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے، اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے، کتنی پریپریشن ہونی چاہیے۔ افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں بھائی؟ سموسے آگے کے نہیں آئے، پکوڑے آگے کے نہیں آئے، شربت کہاں ہے، دہی بلے کہاں ہیں، فلاں چیز کہاں ہے، گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے، گر گڑانے کا وقت ہے، آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے۔ کاش سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کرو کہ چھوڑ دیں کچن کے کام، ہم بیٹھ جائے، جو ہو گیا تیار ٹھیک ہے، یہ آخری 10-15 منٹ۔ اور سبحان اللہ، کراچی والوں کو تو اور فائدہ یہ ہے کہ عین اسی وقت عالمی مدنی مرکز میں ایک عجب سما ہوتا ہے، ایک آنسوؤں کی برسات ہے، ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ ہمارا تو ٹائم بھی میچ ہوتا ہے نا، پنجاب والے یا دنیا کے دوسرے ملکوں والوں کا وہ افطار کا وقت نہیں ہوتا، ہمارا تو ایگزیکٹ افطار کا وقت وہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو، ماں بھی بیٹھی ہو، بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہوں، اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ افطار کا وقت ہے، 10 لاکھ بخشے جائیں گے، اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا، ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10-15-20 منٹ پہلے اب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، اب دعاؤں میں گزاریں، افطار سے پہلے بھی دعا کریں، مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں۔ افطار میں لگ جاتے ہیں ہم، کوئی کھجور کھا لی، پانی پی لیا، دوبارہ ہاتھ اٹھائیں، دوبارہ مانگیں، یہ وقت ہے مانگنے کا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں، صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اپنے دل میں خوشی داخل کیجئے، پریپریشن کیجئے، تیاری کیجئے۔ آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا، کوئی دور کا مہمان، نارمل مہمان، آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں، اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے، یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ بندہ گھر بھی سجاتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، اچھے اچھے کھانے بناتا ہے، مہمان کی تیاری ہے نا۔ تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے، ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے، اپنے کردار کو سجانا ہے، اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے۔ پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا، شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا، 1 ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں، زیادہ سفر نہیں کرواتے، زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں، مجھے روزے رکھنے، مجھے انشاءاللہ تراویاں پڑھنی ہیں، اپنے کام کاج کو موڈیفائی کریں۔ آپ بہت بیزی رہتے ہیں کاروبار میں، نوکری میں، تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں، میں عبادت کر سکوں۔ ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے، لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس وقت 2 قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں، تلاوت کی تیاریاں، خوب روزے، تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا، وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھئی رمضان میں پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کون سی آئٹم لینی ہے۔
रमजान खाने पीने के लिए नहीं आता। अच्छा वैसे बड़ी अजीब बात है, जरा सोचें आप कि माह रमजान में हम रोजे रखते हैं, लॉजिकली तो समझ ये आता है कि हमारा वजन थोड़ा कम हो जाना चाहिए, हम थोड़े स्मार्ट हो जाएं, मगर कई लोग वो हैं जिनका रमजान में वजन बढ़ जाता है। क्यों भाई? इसलिए कि सहरी में ज्यादा खाते हैं, पूरा दिन रोजा रखना है, रात ज्यादा इसलिए खाते हैं कि पूरा दिन रोजा रखा था, फिर 2 बार और खाते हैं कि कल फिर रोजा रखना है। तो आम दिनों में 2 बार खाते हैं, रमजान में 4-5 बार खाते हैं, और वो खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। पूरा साल जो चीज नहीं खाते वो रमजान में खाते हैं, फिर मोटे हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, गले खराब हो जाते हैं। नहीं, माह रमजान तो कम खाने का महीना है, फ्रेश होने का महीना है। लेकिन हमारे यहाँ तो फेस्टिवल, अगर मैं कहूँ किसी को कि किसी गैर मुस्लिम को अगर रमजान में दौरा करा दिया जाए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का और कहें बताओ क्या क्या आपने देखा, तो कहेगा लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का त्यौहार आ रहा है। कि मैं जिस मिठाई की दुकान पे गया वह रश था, जिस पकौड़े की दुकान पे गया वह लाइनें लगी हुई थी इफ्तार से पहले, और बोर्ड लगे हुए थे सहरी ऑफर, इफ्तार ऑफर, तो लगता है मुसलमानों का कोई खाने पीने का सालाना त्यौहार आता है। कितनी अजीब बात है यार, जिस महीने में पूरा दिन खाने पीने से रुकना है, उस महीने में सारा दिन रात खाने पीने की बातें हो रही होती हैं। मुझे बताए ना, हम आप दोस्त आपस में मिलते क्या बात करते हैं? यार सुनाओ आज सहरी कहाँ करनी है, अच्छा भाई इफ्तार कहाँ करना है, रात किधर चलना है खाने के लिए। अरे भाई ये बात कौन करेगा? तरावी किधर पढ़नी है, आज तिलावत किधर करनी है, तहज्जुद कहाँ पढ़नी है, इल्म दीन की महफिल किधर सजी हुई है, जिक्र अस्कार में आज बैठ के किधर करना है, आज मिलके अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएं कहाँ करनी, ये गुफ्तगू क्यों नहीं होती? माह रमजान तो नेकियों का अजर बढ़ा दिया गया, मगर दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है, या दूसरी आजकल खेल कूद शुरू हो गया रमजान में। ऐसा ना करें। माह रमजान के कैसे कैसे फजाइल हैं जरा सुनिएगा। मेराज शरीफ की रिवायात में है, मेराज के दूल्हा मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के करीब एक फरिश्ता देखा। आप फरमाते लम अरा मिथलहू, यानी ऐसा निराला फरिश्ता मैंने कभी नहीं देखा। नबी पाक फरमा रहे, तो आप फरमाते हैं कि मैंने ऐसा निराला फरिश्ता तो कभी नहीं देखा था। ये जब तस्बीह करता था तो उसकी ऐसी खूबसूरत आवाज थी कि उस आवाज से अर्श भी झूम उठता था। मैंने जिब्रील से पूछा अय्यु खल्की हादा, ऐ जिब्रील ये कौन सी मखलूक है? अर्ज की हुजूर ये एक फरिश्ता है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले पैदा किया गया था। मैंने पूछा इससे पहले ये कहाँ था? अर्ज किया अल्लाह पाक ने अर्श के नीचे जन्नत में एक जगह बनाई है, ये वहीं होता है। हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। क्या शान है मेरे आका की, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। अरे फरिश्ता भी मेरे आका के दीदार का तमन्नाई है। जिब्रील अमीन कहते हुजूर आज आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ है। मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से एक बड़ा कमाल का सवाल किया, जरा सुनिएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को सलाम किया तो वो अल्लाह पाक की तस्बीह में मसरूफ था, उसे सलाम सुनाई ना दिया। अब जिब्रील अमीन ने उसे कहा हादा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महबूब खुदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब उसने सुना तो खुशी से अपने 2 सब्ज पर फैलाए, ये इतने बड़े पर थे जिन्होंने आसमानों और जमीन को घेर लिया। अब उसने मुझे नबी पाक फरमाते मुझसे गले मिलने की सादत हासिल की, अदब से बोसा भी दिया। फिर अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए गुड न्यूज है, आपके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक ने माह रमजान के सदके आपकी उम्मत की बख्शिश फरमा दी है। उस फरिश्ते ने नबी पाक को अर्ज की कि हुजूर आपकी उम्मत को अल्लाह ने माह रमजान के सदके बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। नबी हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं उस फरिश्ते के सामने 2 संदूक रखे हुए थे जिन पर हजारों ताले लगाए हुए थे। मैंने पूछा इन संदूकों में क्या है? उस फरिश्ते ने अर्ज की इन संदूकों में आपकी उम्मत के रोजादारों के लिए जहन्नम से आजादी के परवाने हैं। आए हाय, हम हमारी मगफिरत का इंतजाम पहले ही रब ने फरमा दिया है। काश हम माह रमजान के कदरदार बन जाएं। ऐ गुनाहगारों तुम्हारी समझ लो बात बन आई है, आसियों की मगफिरत का लेकर आया है पयाम। झूम जाओ मुजरिमों रमजान महे गुफरान है, भाइयों बहनों करो सब नेकियों पर नेकियां, पड़ गए दोज़ख पे ताले कैद में शैतान है। अल्लाह अकबर। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये इस कदर मुबारक महीना है कि अल्लाह करीम इस महीने में रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल देता है। इस महीने में मगफिरतों के इंतजाम हो गए हैं। अल्लाह करे कि हम माह रमजान की कदर करने वाले बन जाएं। रब अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद में इस माह मुबारक के बारे में फरमाता है। माह रमजान की आप अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाएं कि पूरे कुरान में सिर्फ एक ही महीने का जिक्र है
اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ترجمہ کنز العرفان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کا مہینہ کیا خوبصورت فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزے رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی شان کیسی ہے؟ جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا اس کو گویا لاٹری لگتی ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بہت امیزنگ واقعہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے صحابی ہیں، بلند مرتبہ صحابی ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں ایک ساتھ آئے، دونوں نے کلمہ پڑھا، صحابی ہونے کا درجہ حاصل کر لیا، بڑے نیک اور پرہیزگار تھے، اور ان میں سے ایک عبادت اور ریاضت میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے، جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے، اور ایک سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول اللہ موجود ہیں۔ اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال ایک سال بعد ہوا تھا انہیں لے کر جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی ایک سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شہید ہوئے زیادہ عبادت کرتے تھے وہ بعد میں جنت میں گئے، اور جو ایک سال بعد جن کا انتقال ہوا جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے، جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا، ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے۔ ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے۔ کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ شہید وہ ہوئے، عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں، جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا یہ دوسرے صحابی ایک سال زیادہ زندہ نہیں رہے؟ کہاں جی حضور یہ تو ایک سال زیادہ زندہ رہے۔ تو فرمایا کیا ایک سال زیادہ زندہ رہنے والے نے ایک سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے ایک سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے۔ تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس ایک سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے، اتنے رمضان اسے ملتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہ گار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا، اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے، وہ روز حرام کما رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا۔ یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا بڑی اچھی نعمت ہے یہ، لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما، عافیت والی طویل عمر عطا فرما۔ تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے، پھر رمضان آ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں۔ تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا۔ پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ماہ رمضان کی ہم قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان آتا تھا نا تو میرے آقا اس کا بھرپور استقبال فرماتے تھے۔ دیکھیں ہمیں اگر اپنی آنے والی نسلوں تک یہ بات باقی رکھنی ہے کہ رمضان کی اہمیت رہے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے، انہیں سارا سال انتظار رہے، تو ہمیں بھی ماہ رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ نبی یہ پاک کیا کرتے، میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ، تو پیارے آقا علیہ السلام
किबले की तरफ रुक करके यूं दुआ मांगते। जरा दुआ देखिएगा कौन सी है। आका की दुआ क्या होती? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल अमाना वस्सलामति वल आफियतिल मुजल्लिलति व दिफाइल अस्काम वल औनी अला सलाति वस्सियामि वल क़ियामि व तिलावतिल कुरान अल्लाहुम्मा सल्लिमना लि रमज़ान वसल्लिमहु मिन्ना हत्ता यनक़दिय व क़द गफ़रत लना व रहिमतना व अफ़ौत अन्ना। ऐ अल्लाह, इस चांद को हम पर अमन व अमान, सलामती, मुकम्मल आफियत और बीमारियों से हिफाजत का जरिया बना, और नमाज, रोजे, इबादत और तिलावत कुरान पर मदद का सबब बना। ऐ रब्ब करीम, हमें रमजान की वजह से सलामती अता फरमा, यानी इसे हमारे लिए सलामती वाला बना और इसे हमसे सलामती अता फरमा, यहाँ तक कि जब ये रुखसत हो तो तेरी मग़फ़िरत व रहमत और अफ़्व दरगुजर हमारा यकीनी मुकद्दर बन चुका हो। सुभान अल्लाह। तो पता चला रमजान मुबारक की आमद पर खुशखबरियां देना, लोगों को मुबारकबाद देना, ये अच्छा काम है। इंशाअल्लाह अगर हम रमजान की आमद की खुशी बनाएंगे, अल्लाह की रहमत जोश में आए और काश हम जन्नत के हकदार बन जाएं। मगर एक एहतियात इसमें करनी है। जब भी रमजान आता है ना, तो एक बड़ा अजीब सा मैसेज वायरल होता है। क्या वायरल होता है? हदीस पाक में है कि जिसने सबसे पहले आमद रमजान की मुबारक दी, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ऐसी कोई हदीस हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ना ही रमजान के बारे में, ना ही किसी मुबारक महीने के बारे में। ऐसे झूठे मैसेजेस को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। जो भी आपको मैसेज भेजे उसको मोहब्बत के साथ समझाएं कि ऐसी कोई हदीस नहीं है। हदीस पाक जरा गौर से सुन ले। जो हर मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ना, पहले चेक तो करें ये हदीस है भी कि नहीं। हम कहीं झूठी हदीस या झूठी बात फैलाने का सबब तो नहीं बन रहे। हदीस पाक सुनिएगा, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। आका फरमाते, जिसने मुझ पर जानबूझकर झूठ बांधा, मसलन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई बात फरमाई नहीं थी और ये कह दिया कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, तो ऐसा बंदा अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो बिल्कुल भी लोग, अच्छा ये तो अजीब है ना, कहीं बैठे अल्लाह कुरान में ये फरमाता है भाई, कुरान में आया है, किधर आया है भाई, ये इसको भी नहीं पता है हदीस में ये बात आई है भाई, कौन सी हदीस, किस किताब है, पता कुछ नहीं है, अपनी तरफ से बोली जा रहे हैं। भाई किसने कहा है आपको? कुरान में आया है, हदीस में आया है, आपको जो पता नहीं है, आपको याद नहीं। इतना सख्त मामला है, नबी पाक की तरफ झूठ बांधना है। आका ने क्या फरमाया? अपना ठिकाना जहन्नम बनाया। तो आप कह दें मैंने कहीं पढ़ा है, हो सकता है मैंने कहीं सुना है। कुरान और हदीस की बात करते तो लर्जा आ जाना चाहिए। एक जबर देर पेश का हम फर्क नहीं कर सकते कुरान में। जनाब अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया, तुमको नहीं पता कुरान में ये है, बहस करेंगे और कुरान को बीच में ले आएंगे। ये हमारी खवातीन भी बहुत करती हैं। तो मेहरबानी करके इससे तौबा करें और इन मामलात में जब तक आपके सामने, आप देखिए आज करोड़ों लोगों की तकदीरें बदलने वाले, लाखों हजारों हाफिज और आलिम बनाने वाली शख्सियत अमीर अहले सुन्नत, न जाने कितनी हजारों उनको हदीसें याद होंगी, कितनी रिवायतें और आयतें याद हैं। मगर आज भी आप मदनी मुज़ाकरे में देखें, ये क्यों? ये हमारी तरबियत के लिए कि वो पहले कुरान की कोई आयत पढ़नी है तो लिखा हुआ सामने लाते हैं, हदीस पढ़नी तो पूरा पढ़ के सुनाते, ताकि एग्जैक्टली वही लफ्ज लोगों के सामने जाए जो नबी पाक के दहाने मुबारक से निकला है। तो हमारी आपकी जरूरत नहीं होनी चाहिए कि हदीस में अपनी तरफ से हाशिए लगाएं, अपनी तरफ से माद अल्लाह कुरान पाक के बारे में बाज होगा तो ये बात ईमानियात पर आ जाएगी। अगर अपनी तरफ से कोई बात एडिशन कर रहा है तो बड़े एहतियात की हाजत है। अलबत्ता माह रमजान, एक और खूबसूरत आयत सुनिएगा। इसमें कुरान पाक ने जो हम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए ना, उसका रीजन बयान किया। यानी हमारी शरीयत हमसे चाहती क्या है? रोजे तो हम बरसों से रख रहे हैं, बचपन से रोजे रख रहे हैं, कई ऐसे यहाँ ऐसे होंगे, लेकिन उस रोजे से हमें हासिल क्या करना है? कुरान क्या फरमाता है? सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। मगर आगे रीजन बताया गया क्यों किए गए। लअल्लकुम तत्तकून। कुरान कहता है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। आज समझ ले, मैं इस मौजू को थोड़ा और मजीद डिफाइन करूंगा कि रोजे फर्ज होने की वजह कुरान ने क्या बयान की। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो, तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत करीमा में जो रोजे की आला तरीन हिकमत और बहुत बड़ा फायदा बयान किया गया, एक्चुअली उसमें छुपा हुआ है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता चला कि मुबारक महीना है जिसमें हमें तकवा हासिल करना है। आपने उलमाए किराम का बयान सुना होगा, वो बाज़ उलमा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। इसका माना पता है? हाय हाय, यकीन करें कभी कभी खुतबा ही हिला देता है। ये जुमला अगर समझ आ जाए ना कि तमाम तारीफें उस रब के लिए हैं जो आलमीन का रब है, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, जो आखिरत है ना
جو بعد والی زندگی ہے وہ ہے ہی متقین کے لیے، تو ہم کدھر جائیں گے؟ اگر ہم متقیوں میں نہیں ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، تقویٰ یہ بڑی کمال کی نعمت ہے، آسان نہیں ہے، مگر سبحان اللہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے۔ قرآن کہتا بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، تقویٰ کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جماع کل خیر، تم پر تقویٰ لازم ہے کہ بے شک تقویٰ تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے، تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں اے عزیز تجھے جاننا چاہیے کہ تقویٰ ایک نایاب خزانہ ہے، اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے۔ یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقویٰ میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور وہ تقویٰ کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے۔ اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقویٰ اختیار کر لے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے، ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا، شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان، صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے۔ پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے، کوئی 30 سال پہلے آیا، کوئی 40 سال، ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے نا، وہ تو پہلی ولادت ہے۔ فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے، جب بندہ باطنی بیماریوں سے، حرص، لالچ، ہوس، دنیا کی محبت، تکبر، خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے۔ یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا، ٹرن اراؤنڈ ہونے کا، اپنے آپ کو سدھارنے کا، سچی توبہ کرنے کا۔ ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے، آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں، آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں، آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں۔ جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری، کیوں نہ یہ رمضان اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں۔ اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس بات کو اس طرح سمجھیے، ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے، ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی، بال بھی سفید تھے۔ کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال۔ کہ حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں، اتنی بڑی عمر ہے، آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی، آپ کہہ رہے ہیں 4 سال عمر ہے۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے، بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں، اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں، باقی زندگی تو کھیلوں میں، گناہوں میں گزار دی ہے۔ اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے، کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے، ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے، ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح، کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ جو برتھ ڈے پر خوشی مناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، میں نہیں کہتا ناجائز ہے، لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا، 25 سال، 30 سال، آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے، مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نہ تمہاں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، روز جرم، روز گناہ، روز خطائیں، ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں، توبہ کی ہے، نمازیں شروع کر دی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے، یہی میری اصل زندگی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی، اللہ سے دوستی والی زندگی۔ اے شراب پینے والو، اے نمازیں قضا کرنے والو، اے حرام کام کرنے والو، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والو، اے چوری کرنے والو، اے ڈاکہ ڈالنے والو، اے ماں باپ کو ستانے والو، کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے،
जिस महीने में हमें रब से दोस्ती करनी है, जिस महीने में हमारे दुश्मन, अरे हमें बहकाता कौन है? इब्लीस ना, शैतान। उसी शैतान को तो रमजान में बंद कर दिया जाता है। कितना हमारे लिए काम आसान हो गया, बहकाने वाला ही बंद है। अब तो तौबा कर लो, अब तो रब से दोस्ती कर लो, अब तो अपनी लाइफ को रिवाइव करके दिशाते सानिया एक नई जिंदगी हासिल कर लो कि चलो इस रमजान से पहले वाली जिंदगी दूसरी, और अब जिंदगी अलग है। अब अल्लाह की रिजा वाली जिंदगी, अब सजदों वाली, अब नमाज वाली, अब हलाल वाली जिंदगी होगी। आपने 2 सहाबी के वाकयात सुने, 1 साल जिंदा रहे ज्यादा, वो शहीद से आगे बढ़ गए क्योंकि वो 1 साल उन्होंने सजदों में, नमाजों में, रोजों में गुजारा। हमारा हर साल हमारे न जाने कितने गुनाहों में इजाफा करता होगा। हमें ये गौर करना चाहिए, काश अब जिंदगी को बदलने में कामयाब हो जाएं। हदीस पाक में फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन बाबन व इन्ना बाबल इबादतिस सियाम, बेशक हर चीज का दरवाजा होता है और रोजा इबादत का दरवाजा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, काश हम रोजे की अहमियत को समझें। हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है, हमने रोजे का नाम बस भूखा प्यासा रहने को समझ लिया है। लोग जनाब, हमारे यहाँ तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, बात आपको अजीब लगेगी। मैं बहुत छोटा था, हमारे इलाके में जब लोग सारी रात जागते हैं तो एक साहब के बारे में किसी ने अजराए मजाक कहा कि ये साहब भोंपू तो भोंपू रोजा रखते हैं। मैंने कहा ये कौन सा रोजा होता है? हम जब छोटे थे, अब तो पता नहीं, वो सायरन बजते हैं, भोंपू कहते थे उसको, सहरी का सायरन तो इफ्तार का सायरन। मैंने ये कौन सा रोजा है? तो सारी रात जागते हैं, सहरी करके सो जाते हैं और अब इफ्तार में जाके उठते हैं। तो ना जोहर पड़ी, ना असर पड़ी, मगरिब का भी पता नहीं है। ये कौन सा रोजा है? सिर्फ क्या भूखा प्यासा ही रहना है? फिल्में ड्रामे देख रहे हैं लोग, मोबाइल पे गेम्स चल रही हैं, म्यूजिक चल रहा है। हम क्यों रमजान की नहीं समझ रहे? रोजा किस चीज का नाम है? देखो ये कैसे बंदे को पलटा देता है अगर सिद्ध के दिल के साथ रोजा रखा जाए। हजरत शेख अबू बकर शिबली का वाकया सुनिएगा। कहते हैं अपनी जिंदगी का एक हैरत अंगेज वाकया बयान किया आपने। एक मर्तबा एक काफिले के साथ में मुल्क के शाम जा रहा था, तो कहते हैं कि रास्ते में अचानक डाकुओं की जमात ने हमारे काफिले पर अटैक किया और काफिले वालों का साजो सामान लूटकर अपने सरदार के सामने ढेर कर दिया। जांच पड़ताल करने लगे, एक शख्स के सामान से बहुत सारी शक्कर और बादाम निकले। डाकू तो डाकू होते हैं। उन्होंने जनाब कहा चलो माल भी मिला और पैसे खाना भी मिला, तो सब ने शक्कर और बादाम खाना शुरू कर दी। मगर मैंने देखा कि डाकुओं का सरदार खा नहीं रहा कुछ। तो शेख अबू बकर शिबली कहते हैं भाई तुम क्यों नहीं खा रहे? लूट तो लिया है, सब खा रहे, तुम खामोश हो। तो कहता है मेरा रोजा है। तो शेख अबू बकर शिबली कहते हैं कि एक तरफ तो लोगों का माल लूट रहे हो, लोगों से पैसे लूट रहे हो, और तुम रोजा भी रखे हुए हो, ये क्या बात हुई? तो क्या कहते हैं वो डाकुओं का सरदार कहता है कि अल्लाह पाक से सुलह के लिए कोई राह भी तो बाकी रखनी चाहिए ना। मुझे पता है मैं गलत कर रहा हूं, मगर रब को राजी करने के लिए कोई रास्ता तो बाकी रखूं ना। अल्लाह अकबर। वो कहते मुझे तो, शेख अबू शिबली कहते हैं मैं तो बात भूल गया, मगर कुछ अरसे के बाद मैंने मक्का या मुकर्रमा में उसी डाकुओं के सरदार को देखा। उसके चेहरे पर इबादत का नूर था, मुजाहिदात की वजह से उसका जिस्म कमजोर पड़ चुका था, वो एहराम बांधे तवाफे काबा में मसरूफ था। इसी हालत में देखकर मुझे एक बार फिर हैरत हुई। मैंने उनसे पूछा तुम वही नहीं जो डाकुओं के सरदार थे? कहते हाँ बात यह है कि मैं वही हूं, और सुनिए उसी रोजे ने मेरी अल्लाह पाक से सुलह करवा दी है। ये रोजा इबादत का दरवाजा है, इसकी अहमियत को समझना है। रोजा रख कर जो लोग गुनाह कर रहे हैं, रमजान की रातों में जो गुनाह कर रहे हैं, खुदारा ऐसा ना करें। और आइए गुनाहों भरी जिंदगी से हमें अपने आप को बदलना है। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला का कमाल का फरमान है। मैंने खुद जिंदगी में पहली बार जुमला पढ़ा, लेकिन क्या कमाल की बात आप फरमाते हैं। आप फरमाते ला तजअल यौम सौबिका व यौम फित्रिका सवाउन। फरमाते तुम्हारे रोजे का दिन और बगैर रोजे का दिन, उन दोनों को एक जैसा मत रखो। बात बड़ी पते की है। तुम बगैर रोजे के जैसे होते हो, रोजे में भी वैसे ही हो। रोजे का दिन अलग होना चाहिए, उस दिन इबादतें ज्यादा होनी चाहिए, उस दिन गुनाहों से बदलना होना चाहिए, उस दिन मेरे अंदर और तब्दीली आनी चाहिए। काश आंखों का रोजा हो कि मेरी आंखें हराम ना देखें, काश जबान का रोजा हो कि मेरी जबान झूठ ना बोले, किसी का दिल ना दुखाए। काश मेरे हाथ भी रोजे में हो, ये हाथ किसी जुल्म की तरफ ना बढ़े। काश मेरे पैर भी रोजे वाले हो, ये पैर मुझे किसी हराम के अड्डे की तरफ ना ले जाए। अल्लाह करे कि सिर्फ भूखा प्यासा नहीं, हम अपने पूरे जिस्म का रोजा रखें, अपने किरदार का रोजा रखें, मेरी जात से को तकलीफ ना पहुंचे। और सच्ची बात बताऊं, रोजा तो बहुत सारे लेसन देता है। तकवे की बात हो रही है ना, एक्चुअली तकवे की शानदार प्रैक्टिस भी हमें रोजा करवाता है। मुझे बताइए, जब हम रोजा रखते हैं और इफ्तार का वक्त करीब आने वाला होता है, लाखों करोड़ों लोग रोजा रखते हैं पूरी दुनिया में। अब देखें तो अरबों लोग रोजा रखते हैं। कोई एक इस्लामी भाई, बच्चा बच्ची मुझे बता दें, इस्लामी भाई इस्लामी बहन, कि जो रोजे से पहले चुपके से घर में जाए, कोई देखने वाला ना हो और कुछ खाना पीना खा ले।
آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ افطار سے پہلے آپ گھر گئے ہوں گے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ نے فریج کھولا ہوگا، کوئی ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے، فروٹ کٹا ہوا ہے، گھر میں پانی کا جگ بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا جس نے چپکے سے پانی پی لیا ہو، جب کوئی نہیں دیکھ رہا بھائی کیوں نہیں پیا آپ نے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا یہ تو چلے کھانے پینے کی بات ہے، ہم افطار سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حلق خشک، تھکے ہارے، وضو خانے پر گئے، وضو کر رہے ہیں، جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ چکا ہے. منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے. کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کلی کر کے پانی کتنا باہر نکالا، کتنا اندر ڈال دیا. تو ایک آدھا گھونٹ پی لو بھائی، کسی کو نہیں پتا چلے گا. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب ذرا بلند آواز سے دو نا. کون دیکھ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے. دیکھو روزہ کیسی شاندار پریکٹس کرا رہا ہے. میں اکیلا ہوں، کھا پی اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور آپ کو پتہ یہی کھانا پینا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال، افطار کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر حلال. صرف اس ٹائم میں نہیں کھا پی رہا، حلال چیزیں تھی روزے کی وجہ سے بعد میں رک گیا. تو جو رب تمہیں کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے وہ حرام کام کرتے نہیں دیکھتا. آپ سوچیں یہ شاندار، ہم ہر سب جتنے مسلمان ہیں پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں، بالکل پکی پریکٹس ہوتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے پھر فلم کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے پھر حرام کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو. رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں لوگ، اور رمضان کے بعد تو دھڑلے سے کر رہے ہیں. کیا میرا رب معاذ اللہ تمہیں صرف کھاتے پیتے دیکھ سکتا ہے؟ تمہیں حرام کام کرتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پریکٹیکلی تقوی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے رمضان میں، تاکہ ہم تگڑے ہو جائیں، ہم روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں. شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جیسی شیطان آزاد ہوتا ہے، جو مسجد صبح و شام بھری رہتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے. جناب پھر غلط گناہوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ارے ہماری تو پریکٹس کروائی گئی رمضان میں کہ رمضان کے بعد بھی مضبوط رہیں. آئیں اس بار ایسی پکی سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ رمضان کا بھی انتظار نہیں کریں گے. آج سے انشاءاللہ اب نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آج سے اب گناہوں کو چھوڑ کر رمضان کا استقبال کرنا ہے نا. آئیے میں بتاتا ہوں وہ رمضان کیسے گزارتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا، بی بی عائشہ فرماتی ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. اچھا کیوں بدلتا تھا؟ کہ خوف خدا، کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محبوب رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رنگ بدل جاتا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ رمضان میں ہمارے چہرے کا رنگ بدلے کہ ہم ڈر جائیں کہ یا اللہ رمضان تو مل گیا، کہیں اس کا ادب کر سکوں گا کہ نہیں؟ ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک کا یہ انداز تھا. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا پھر جو رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں نا، جو رمضان کی راتوں میں گناہ کرتے ہیں، ماد اللہ رمضان کی قدر نہیں کرتے، وہ بھی ذرا ایک واقعہ سن لیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت میں ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا، فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی آئرن راڈ سے اسے ہانک رہے ہوں گے. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. جبریل امین کا بیان سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا ایک امتی ہوگا. فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ بدنصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا. رمضان میں گناہ نہیں کرنے، یہ بات سمجھ لو. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات بڑی سمجھنے والی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی کہیں بھی گناہ کرے، گناہ ہوتا ہے، غلط ہے، مگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے، حدود حرم میں جا کے گناہ کرے، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے، سزا زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کی مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ کوئی گالی نکالے حرام، لیکن مسجد کے اندر آ کر نکالے، آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو اللہ کے گھر میں. تو اسی طرح کچھ مقام کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ وقتوں کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ مہینوں کی اہمیت ہوتی ہے. رمضان ہمیں بخشوانے آیا ہے. اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا میری جناب جتنی بھی گناہوں کی عادتیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی حرام دیکھنے کی عادت ہے، جس کی لڑائی کرنے کی عادت ہے، جس کی معاذ اللہ برے کام کرنے کی عادت ہے، وہ رمضان میں کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ تو
تو ابھی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں، پریکٹس شروع کریں اور اپنا ذہن بنا لو آپ کچھ بھی ہو جائے میں نے انشاءاللہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ میرا موبائل اگر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے مجھے موبائل نہیں چاہیے، میں بھلے وہ چھوٹا والا موبائل لے لوں یا کم از کم یہ پیجز اور یہ بہت سارے جو سافٹ ویئر اپنے موبائل سے نکال دوں، کیونکہ کہیں میرا موبائل ہی مجھے گناہ نہ کروا دے۔ مجھے نہیں کھولنا ٹی وی اگر میرے ہاتھ سے ریموٹ ہاتھ میں آتا ہے اور میں کچھ غلط چیز دیکھتا ہوں۔ مدنی چینل دیکھیں، سبحان اللہ، ہر اس دوستی سے، ہر اس کمپنی سے، ہر اس صحبت سے مجھے بچنا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں تو غیبتیں ہوتی ہیں، جہاں بیٹھتا ہوں تو جناب گناہ ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں جانا بھائی، ایک گناہ اور ایک سال کے اعمال برباد، پتہ چلا لوگ رمضان میں نیکیاں کر کے بخشش پا رہے ہوں اور میں اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مار کھاؤں۔ یہ بہت سخت عذاب ہے۔ دیکھیں آپ نے سنا نا کہ 1000 سال تک وہ الامان الامان پکارتا رہے گا مگر اس کی پکار نہیں سنی جائے گی۔ ادھارا یہ مہینے میں قدر کرنی ہے، یہ مہینہ میری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا ہے، یہ ہمارے اعمال نامے کو بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں سوچیں۔ ایک اور انداز میرے آقا کا کیا تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے ہیں۔ نبی پاک عبادت تو ویسے بھی بڑی فرمایا کرتے تھے مگر رمضان میں اسپیشل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ عبادت کرتے، نوافل بڑھا دیتے، ذکر و اذکار بڑھا دیتے، دعائیں بڑھا دیتے۔ تو ہمیں بھی رمضان میں پلان کرنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرنی ہے، میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے انشاءاللہ اتنے درود پڑھنے ہیں، میں نے آپ فضول کاموں سے بچنے لگ جائیں، آپ کی ویسے ہی ٹائم میں بڑی برکت ہو جانی ہے۔ اچھا، رمضان المبارک میں پیارے آقا کا ایک اور انداز، نبی پاک رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ یاد رہے، کچھ لوگ 20 رکعت میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں، وتر بھی ادا فرماتے، 20 رکعت پوری ادا فرماتے۔ پیارے آقا نے 20 رکعت تراویح، نبی پاک نے نماز تراویح با جماعت پابندی سے ادا نہ فرمائی، صرف 2 دن ادا کی اور پھر سبحان اللہ ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی۔ آپ فرماتے کہ اگر اس پر پابندی کی گئی تو فرض ہو جانے کا اندیشہ ہے، میری امت کے لیے دشوار ہو جاتی، اس لیے آپ نے جماعت کی پابندی نہ فرمائی، البتہ 20 رکعتیں نبی پاک نے پڑھی۔ اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا۔ تو آج پوری دنیا میں مسلمان تراویح پڑھتے ہیں مگر وہ لوگ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، 3 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح۔ غلط نہیں ہے یہ، مگر اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو بھی لوگ یہ انتظام کرتے ہیں وہ حافظ صاحب سے بھی کہہ دیں اور حافظ صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ پراپر قرآن پڑھیں۔ ہم قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے کہ جناب ماشاءاللہ 4 پارے بھی پڑھ رہے ہیں اور 10 بجے فارغ بھی کر رہے ہیں، بڑے اسپیڈ میں پڑھتے ہیں۔ وہ اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کا ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تلاوت کیا ہو رہی ہے۔ تو یہ کوئی ریس نہیں لگی ہوئی، اللہ کا کلام ہے، اس کے آداب ہیں، اس کی جناب کوئی طریقہ کار ہے، اس کی پروناؤنسیشنز ہیں۔ بعض اوقات مخارج کی غلطی اور صحیح طریقے سے نہ پڑھنا ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے۔ تو پڑھنے والے بھی احتیاط کریں اور ایسی جگہ ہی جا کر پڑھیں کہ جہاں صحیح معنوں میں صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت ہوتی ہو۔ لیکن اگر کوئی 3 روزہ، 5 روزہ، 7 روزہ تراویح پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر صحیح تلاوت ہوئی اور آپ کی نماز ہو گئی، اوکے، عاشقان رسول کے ساتھ آپ نے پڑھی، ماشاءاللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 3 روزہ ختم قرآن کر لیا، 5 روزہ ختم قرآن کر لیا، پورا مہینہ چھٹی ہو گئی۔ چاند رات تک، جب تک چاند نظر نہیں آتا اس سے پہلے آپ نے روزانہ تراویح پڑھنی ہے۔ سنت موقدہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے تراویح نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں، تراویح سنت موقدہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا آج بیان کے شروع میں، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں، تو سستی تو کرنی نہیں ہے۔ 20 رکعتوں کے بعد تراویح کے وتر کے بعد نفل بھی پڑھنے، اللہ کرے سحری میں اٹھے تو تہجد بھی پڑھیں، ہر سجدے پر نیکیاں ہیں۔ تو ہمیں تو اور عبادت کرنی ہے، نہ کہ عبادت سے جی چرانے کے، دور بھاگنے کے فارمولے اختیار کریں۔ نبی پاک کا ایک اور بڑا پیارا انداز، جبریل امین پیارے آقا کے پاس آتے نا تو نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر یہ دور والی سنت بھی عمل ہونی چاہیے ہے۔ 2 دوست بیٹھ جائیں، میں پہلے آپ کو قرآن سناتا ہوں پھر آپ سنائیں، اللہ کرے زبانی یاد ہو تو زبانی سنائیں، ورنہ پڑھ کے سنا دیں۔ گھر میں میاں بیوی کر سکتے ہیں، باپ بیٹا کر سکتے ہیں، بھائی بہن، پردے کے جو بھی معاملات فیملی کے ہیں وہ دیکھ کر اگر گھر میں بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر دور کریں اور یاد کریں وہ کیسا منظر ہوگا جب جبریل امین اور نبی پاک قرآن کا دور فرمایا کرتے۔ اور ایک خاص کام نبی پاک کا یہ ہوتا کہ رمضان میں، ویسے تو میرے آقا سے بڑھ کر سخی
سخی کون ہے مگر رمضان میں میرے آقا خوب سخاوت فرماتے، ہر آنے والے کو عطا فرماتے۔ راوی لکھتے ہیں ایسی سخاوت ہوتی کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے اس سے زیادہ نبی پاک کی سخاوت جو ہے وہ جاری رہتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم سخاوت کریں، اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کریں، اور لوگوں تک بھی جناب جو مسلمان پریشان ہیں ان تک جناب آپ مدد پہنچائیں، یہاں جس سے جتنا بن سکے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی بات سخاوت کی آتی ہے نا تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب یہ تو امیروں کا کام ہے، یہ بھول ہے ہماری۔ سخاوت جو ہے نا وہ ایکچولی دل کی غنا کا نام ہے۔ کوئی بے شک 1 روپیہ دے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دے، اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے 1 روپیہ کسی کے لاکھ روپے سے بڑھ جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہ دیکھو میں کتنی کوانٹٹی دے رہا ہوں، مگر آپ یہ سوچ لو کہ اپنی حیثیت کے مطابق میں نے سخاوت کرنی ہے۔ اور ویسے ہی لوگ بڑے پریشان ہیں، یہ دن ہے سخاوت کرنے کے، کسی کا دسترخوان اچھا کر دیں، کسی کی جناب افطاری سحری اچھی کر دیں، کسی کے بچوں کی عید اچھی کر دیں۔ ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ بعض اوقات ہم روڈ پر مانگنے والوں کو تو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں لوگ بڑے پریشان ہیں، تو ہمیں سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے، اچھا اب یہ بھی جب کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار سفید پوش کہاں سے ملیں گے؟ بھائی آج کے دور میں جس کی آمدنی 40-50 ہزار سے کم ہے وہ پریشان ہی ہے، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اس کا پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو بن مانگے۔ ایک بڑا عجیب انداز بھی آج ہو گیا ہے، بھائی کوئی ضرورت ہو تو مانگ لینا ہے۔ کہاں سے مانگے گا؟ جس نے ساری زندگی جمعے کی نماز پڑھ کے خود ہی کچھ نہ کچھ چندہ دیا تھا، اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں، وہ کیسے مانگے گا؟ کبھی مانگا ہی نہیں اس نے۔ آپ کیوں کسی کو مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگ لینا میں دے دوں گا؟ نہیں، مجھے اور آپ کو رب بن مانگے دے رہا ہے۔ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم سے مانگے، ہم خود دیکھ لینا ہمارے ملازمین میں، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں جو اس لیول کے لوگ ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بن مانگے دینے کی عادت ڈالیں۔ خوشی خوشی ان کے گھر پہ سامان بھجوا دیں، راشن بھجوا دیں، کیش بھجوا دیں، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ دیکھیے گا۔ کبھی زندگی میں وہ نہیں مانگیں گے، وہ قرضہ لے لیں گے مگر کبھی کسی سے مانگیں گے نہیں، کیونکہ مانگنا ان کو کبھی آیا ہی نہیں۔ اللہ ان کو کبھی مانگنے کی نوبت میں نہ لائے، اللہ ہمیں بھی نہ لائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ساری زندگی دینے والا بنائی رکھنا، کبھی مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ ہاتھ اوپر والا عطا فرما، کبھی پھیلانے والا ہاتھ عطا نہ فرما۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کبھی مخلوق کے سامنے یہ نوبت نہ لائے۔ لیکن ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بڑی ہوئی کہ ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، ماہ رمضان میں عبادت کرنی ہے، ماہ رمضان میں تلاوت کرنی ہے، ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو استعمال کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ افطار کا وقت بڑا مبارک ہے، اس وقت دعائیں کریں۔ تہجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے رمضان میں، جب بھی سحری کے لیے اٹھیں آپ پہلے وضو کر کے کم از کم 2 رکعت پڑھیں، کچھ دیر دعا کریں، خاص قبولیت کا وقت ہے، اور پھر آپ سحری وغیرہ گھر والے مل کر لیں۔ اور سبحان اللہ، پاکستان میں تو ایک اور بڑی نعمت ہمیں یہ حاصل ہے کہ دعوت اسلامی نے وہ کمال کیا، اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، کیا شاندار طریقہ دیا ہے کہ جس سے ممکن ہو کہ مجھے رمضان میں گناہ نہیں کرنے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ پورا رمضان میں برکتوں والا پالوں تو کیا شاندار فارمولا دیا کہ پورے مہینے کا اعتکاف دعوت اسلامی نے کئی سالوں سے شروع کیا ہوا ہے، اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائی دنیا بھر میں پورے مہینے کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اور عالمی مدنی مرکز کے اعتکاف کی تو کیا بات ہے، دنیا کے کتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ تو آپ میں سے جن سے بن پڑے زندگی میں کوئی ایک رمضان تو ایسا ہو کہ ہم پورا مہینہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ اور پھر اعتکاف کی تو کیا شان ہے، نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آخری عشرے کے اعتکاف کی تو شان ہی نرالی ہے، پورا مہینہ نہیں تو آخری عشرے کا اعتکاف کریں۔ کیوں کہ ایک رات ہے، ہاں وہ بڑی کمال کی رات ہے۔ قرآن پاک میں رمضان کا تو ذکر آیا نا، اس رات کے لیے تو پوری سورت آئی ہے، سورہ قدر کے نام سے۔ ہمارے آقا کتنے مہربان ہیں، یہ نہ فرمایا کہ پورے سال میں کبھی بھی لیلۃ القدر آ جائے، پورا سال ڈھونڈنا پڑتی۔ یہ بھی نہ فرمایا کہ پورے رمضان میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہے تلاش کرو، پورا مہینہ ڈھونڈنا پڑتا۔ فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، اسے تلاش کر لو۔ حدیث کا مضمون ہے۔ تو پھر اسی لیے اعتکاف کیا جاتا ہے کہ 10 دن اگر ہم مسجد میں ہیں تو جو
وہ بھی رات شب قدر ہوگی، وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو ممکن ہو سکے تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کریں۔ رب کریم سے پھر دعا ہے، اے مولا ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما، پورے روزے رکھنا نصیب فرما، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما، اور جو بخشے جائیں اے اللہ ان بخشے ہوں کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بھی بخشش فرما۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے عطیات دیتے ہیں، پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد میری گزارش ہے عاشقان رسول کی عظیم تحریک دعوت اسلامی، وہ تنظیم جس نے دنیا بھر میں کمال کر دکھایا ہے، لاکھوں لاکھ حافظ قرآن اور جناب ناظرہ قرآن پڑھنے والے فارغ کیے، تو اپنی زکوٰۃ میں اپنے عطیات میں رمضان میں جو عید کا فطرہ دیں، ان تمام چیزوں میں دعوت اسلامی کو ضرور آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب